السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ امید ہے کہ آپ تمام ساتھی خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ پاک سب کو اپنی امان میں رکھے۔ بات چل رہی تھی ہجرت حبشہ کی۔ جیسے کہ اب تک کے دروس سے آپ کو اتنا پتہ چل گیا ہوگا، اتنا اندازہ ہو گیا ہوگا کہ ہجرت حبشہ کی جانب جو ہجرت ہوئی ہے مسلمانوں کی، وہ دراصل 2 مرتبہ ہوئی ہے۔ ایک مرتبہ کی ہجرت کا واقعہ تو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا، جس میں 11 مرد اور 5 عورتیں شامل تھے، اور تقریباً 16 افراد کے قریب یہ قافلہ تھا، اور یہ لوگ حبشہ چلے گئے اور واپس پھر 2-3 مہینے کے بعد مکہ آ گئے۔ اور جیسے کہ میں نے بتایا تھا کہ ان لوگوں کو اطلاع ملی تھی کہ حضرت حمزہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ دونوں ایمان لے آئے ہیں، اور یہ دونوں بہت بڑی شخصیات ہیں۔ اب ان دونوں کے ایمان لانے کے متعلق علماء کا اختلاف ہے۔ بہت سارے علماء کہتے ہیں کہ ہجرت حبشہ کے پہلی ہجرت کے بعد یہ ایمان لائے ہیں۔ بہت سے علماء کا، بلکہ اکثر علماء کا خیال یہ ہے کہ دوسری ہجری میں بہت پہلے ہی ایمان لے آئے ہیں۔ بعض کا خیال یہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ 40ویں نمبر پر ایمان لائے۔ تو اگر 40ویں نمبر پر ایمان لائے ہیں تو پھر یہ ہجرت حبشہ کے وقت تو نہیں ہو سکتا، کیونکہ حبشہ کی ہجرت کے وقت تک اچھے خاصے لوگ مسلمان ہو چکے تھے۔ تو بہرحال 40 کا عدد اس وقت تو نہیں بن سکتا، پہلے ہی بن سکتا ہے۔ لیکن کچھ کا خیال یہ ہے کہ دونوں جو حبشہ کی ہجرتیں ہوئی ہیں، ان دونوں کے درمیان میں یہ ایمان لائے ہیں۔ اور یہاں بعض روایتوں سے یہ بھی ملتا ہے کہ حبشہ سے مسلمانوں کی واپسی ہوئی ہی اس خبر سے تھی، حالانکہ اس کے علاوہ اور 2 خبریں بھی ہیں، لیکن ان میں ایک خبر یہ بھی بتائی جاتی ہے کہ حضرت عمر فاروق اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان دونوں کے ایمان لانے پر وہ لوگ حبشہ سے واپس آئے تھے کہ اب یہ مسلمانوں کو قوت ملے گی، تقویت ملے گی۔ بہرحال جہاں تک بات ہے حضرت حمزہ کے ایمان لانے کی، وہ تو میں تفصیل کے ساتھ یہاں بیان کر چکا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ بہت بڑے صحابی ہیں، یعنی کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے بعد درجہ صحابیت میں تو سارے برابر ہیں، لیکن ایک وہ مقام اور مراتب جو اللہ تبارک و تعالیٰ صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں، ان میں اگر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے بعد کسی کا نام آتا ہے تو وہ حضرت عمر فاروق کا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا تھا لو کان نبی عبادی لکان عمر۔ یہ چیز حضرت ابو بکر کے بارے میں بھی نہیں فرمائی، یہ ان کا ایک مقام اور ان کی خصوصیت ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔ آسمان کے فرشتے خوش ہوئے ان کے ایمان لانے پر، آسمانوں میں خوشیاں منائی گئیں ان کے ایمان لانے پر۔ تو بہرحال ان کے ایمان لانے کا تذکرہ میں سمجھتا ہوں کہ آگے بڑھنے سے پہلے تفصیل کے ساتھ ان کے ایمان لانے کا ذکر کر دوں کہ یہ کس طریقے سے مسلمان ہوئے اور کیا کیا تبدیلیاں مکے کے اندر آئیں ان کے مسلمان ہونے پر۔ دیکھیے اگلا انشاءاللہ پھر ہجرت ثانیہ جو ہے اس پر ہم بات کریں گے، لیکن پہلے ہم اس پر بات کر لیتے ہیں۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تھی۔ 2 دعاؤں کا ذکر ملتا ہے۔ پہلی دعا کا ذکر تو یہ ملتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو ابو جہل ہے اس کا اصل نام عمر ابن ہشام ہے، وہ بھی عمر ہے اور یہ بھی عمر ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس انداز میں دعا فرمائی کہ یا اللہ ان 2 عمروں میں سے کسی ایک عمر کو ہدایت دے دے۔ اب یہاں پر علماء نے بہت اچھی باتیں کہی ہیں، اگر میں ان باتوں کو رکھنا شروع کر دوں گا تو بہت لمبی بات ہو جائے گی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دعا کے نتیجے میں ابو جہل کے بجائے حضرت عمر ہی کو کیوں پسند فرمایا، ان کے حق میں اس دعا کو کیوں قبول فرمایا؟ کیونکہ ابو جہل کے بارے میں علماء نے لکھا ہے سب کچھ جانتا تھا، پتہ تھا اس کو اللہ کے رسول سچے ہیں، آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، اور آپ پر جو کلام اترتا ہے وہ بھی سچا ہے، اور آپ جو معجزے دکھاتے ہیں وہ بھی سچے ہیں، صرف ضد اور ہٹ دھرمی میں یہ جو ہے وہ نہیں مانتا تھا۔ جبکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ ایسا نہیں تھا، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار سے یا شخصیت سے یا آپ کے اوپر اترنے والے کلام سے بے خبر تھے، ان کو پتہ نہیں تھا۔ ان کی جو ضد تھی، ان کا جو غصہ تھا، وہ بے خبری کی وجہ سے تھا، ضد اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے نہیں تھا۔ لہٰذا یہی وجہ ہے کہ حضرت عمر فاروق کے حق میں یہ دعا قبول ہوئی۔ اور الفاظ ملتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان 2 میں سے کسی ایک کو یا اللہ ہدایت نصیب فرما۔ اگر مجھ سے پوچھتا ہے کہ میں کس کو پسند کرتا ہوں، یا اللہ عمر ابن فاروق کو پسند فرما۔ بعض صحابہ فرماتے ہیں کہ خاص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق کا نام لے کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ عمر کو ہدایت دے۔ بہرحال ان کے ایمان لانے کے 2 الگ الگ واقعات ہیں۔ ایک واقعہ تو اور بھی ہے، وہ میں محرم الحرام کے اندر ذکر کر چکا ہوں، کیونکہ ایک محرم الحرام حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شہادت کا دن ہے، جو ہجری کیلنڈر کا سب سے پہلا دن ہے، پہلی تاریخ، اور وہی ان کی شہادت کا بھی دن ہے۔ تو اس حوالے سے، اس نسبت سے
میں ان کا دونوں ایمان لانے کا تذکرہ وہاں پر بیان کر چکا ہوں، لیکن دونوں مختصر ہیں۔ یہاں پر میں ایک ہی واقعہ جس کے بارے میں اکثر علماء کی رائے ہے کہ یہ ان کے ایمان لانے کا واقعہ ہے، اس کو میں تفصیل سے بیان کرتا ہوں۔ روایت کے اندر آتا ہے کہ ابو جہل نے 100 اونٹ کا اعلان کر دیا تھا۔ دو روایتیں ملتی ہیں، ایک روایت تو یہ ملتی ہے کہ ابو جہل نے 100 اونٹ کا اعلان کرا تھا کہ معاذ اللہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دے، یا معاذ اللہ آپ کو جو ہے وہ کسی طریقے سے نقصان پہنچا دے، آپ کا قصہ تمام کر دے، اس کو میں 100 اونٹ انعام میں دوں گا۔ ان کے بارے میں آتا ہے عمر فاروق کے بارے میں، یہ خود ابو جہل کے پاس گئے اور جا کر کے انہوں نے اس سے کنفرم کیا کہ تم نے یہ اعلان کیا ہے؟ اس نے کہا ہاں میں نے یہ اعلان کیا ہے۔ تو عمر فاروق نے فرمایا میں کر دوں، مجھے دے دو گے؟ تو اس نے کہا ہاں میں دے دوں گا۔ اس نسبت سے یہ چل پڑے۔ بہت سے علماء کا خیال یہ ہے کہ دارالندوہ کے اندر مشرکین مکہ بیٹھ کر کے آپس میں جو آئے دن یہ لوگ اسی طریقے کی باتیں کرتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازشیں کرتے تھے، تو یہ لوگ بیٹھ کر کے باتیں کر رہے تھے اور یہ آپس میں ایک دوسرے سے ایسے کرنا چاہیے، ویسے کرنا چاہیے، کیسے اسلام کی طاقت کو روکنا چاہیے، کیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو روکنا چاہیے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہاں پر گزر رہے تھے وہاں سے، تو انہوں نے جب ان لوگوں کو اس طریقے کی باتیں کرتے ہوئے دیکھا تو جا کر کے انہوں نے تانے کے طور پر طنزیہ لہجے میں کہا صرف باتیں ہی کرتے رہو گے، تم میں کوئی اس لائق نہیں کہ جا کے کام تمام کر دے؟ تو کسی نے کہا تم کر دو، کہنے لگے میں کر دیتا ہوں۔ بس اس بات پر طے آ گیا، تلوار لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چل پڑے۔ روایت کے اندر آتا ہے کہ رستے میں ایک بچڑا ملا، لوگ اس کو ذبح کر رہے تھے اور اس بچڑے کی اندر سے آوازیں آ رہی تھیں کچھ، وہ یہ کہہ رہا تھا اللہ کے رسول پر ایمان لے آؤ اور اس طریقے کی باتیں۔ بہرحال انہوں نے اس کو اگنور کیا، نظر انداز کیا، آگے چل پڑے۔ آگے جب پہنچے تو ایک صحابی حضرت نعیم ابن عبداللہ، بعض نے عبداللہ ابن مسعود کا بھی لکھا ہے اور بھی صحابہ کے نام آتے ہیں۔ بہرحال اکثر کی رائے یہ ہے کہ نعیم ابن عبداللہ سے ان کی ملاقات ہوئی، ہاتھ میں تلوار تو تھی ننگی، انہوں نے پوچھ لیا کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ محمد معاذ اللہ جو ہمارے باپ داداؤں کے دین سے لوگوں کو بھٹکاتا ہے، آج میں نے یہ سوچا کہ قصے ہی تمام کر دوں، نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بانسری۔ تو نعیم ابن عبداللہ نے جب یہ تیور دیکھے، ہاتھ میں تلوار دیکھی، تو ان کو جو ہے نا تھوڑا سا ڈسٹریکٹ کرنے کے لیے یہ کہا کہ پہلے اپنے گھر کی خبر لو، تمہاری بہن فاطمہ اور تمہارے بہنوئی سعید ابن زید عشرہ مبشرہ میں سے ہی ہے سعید، اور ان کی بہن جو فاطمہ ہے وہ ان کی بیوی ہے، یہ بھی خطاب کی بیٹی ہے، تو یہ دونوں میاں بیوی جو ہے تمہارے بہن اور بہنوئی یہ بھی مسلمان ہو چکے ہیں، اللہ کے رسول پر کلمہ پڑھ کے ایمان میں داخل ہو چکے ہیں، جاؤ پہلے ان کی خبر لو۔ دراصل جو پوری بات چیت ہے، جو پوری ان کی کنورسیشن ہے، وہ اس طریقے سے کہ نعیم ابن عبداللہ نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے معاذ اللہ ختم کرنے جا رہا ہوں۔ تو پلٹ کر نعیم ابن عبداللہ نے کہا کہ ہاشمیوں سے بچ جاؤ گے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان ہے بنو ہاشم، ان سے بچ جاؤ گے، قریشیوں سے بچ جاؤ گے؟ تو اب یہ کہنے لگے عمر فاروق لگتا ہے تو بھی بے دین ہو گیا ہے، اور یہ کہہ کر انہوں نے تلوار انہی پر سونت لی، نعیم ابن عبداللہ پر۔ یہ بھی بہادر و جری آدمی تھے، انہوں نے بھی تلوار نکال کے مقابلہ کرنا شروع کر دیا۔ کافی دیر تک ان کا مقابلہ ہوا ہے اور بات چیت بھی ہوتی رہی، جیسے لڑتے لڑتے بات چیت بھی ہوتی رہتی ہے، کچھ نہ کچھ ایک دوسرے کو کہتے رہتے ہیں حریف۔ تو انہوں نے اس بات چیت کے دوران مقابلہ کرتے کرتے یہ کہا جا پہلے اپنے گھر کی خبر لے، مجھ سے کیا الجھتا ہے؟ تو بجائے اس کے کہ نعیم ابن عبداللہ سے مقابلہ جاری رکھتے یا اللہ کے رسول کی طرف بڑھتے، غصہ تو تھا، آدمی بھی غیرت مند تھے، نعیم ابن عبداللہ کو وہیں چھوڑا، چل دیے اپنے بہن اور بہنوئی کے گھر۔ روایت کے اندر آتا ہے کہ حضرت خباب، ان کا ذکر پہلے آ چکا ہے، خباب ابن الارت، یہ دونوں سعید اور حضرت فاطمہ، ان دونوں کو حضرت خباب جو ہے ان کو قرآن کی تعلیم دے رہے تھے، اور قرآن اس وقت میں جس شکل میں بھی تھا، چمڑے پر لکھا ہوا تھا یا ہڈی پر لکھا ہوا تھا، اس پر جو ہے یہ قرآن مجید کو سکھا رہے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ویسے بھی غصے کی حالت میں، بہادری کی حالت میں، غصے کی حالت میں، تیش کی حالت میں، جب گھر کے باہر سے گزرے، حضرت فاطمہ کے گھر کے باہر آئے، انہوں نے ان کی قدموں کی آڑ سے پہچان لیا کہ کوئی آ رہا ہے، فوراً قرآن مجید کو چھپا دیا، اور خباب ابن الارت جو ہے وہ ایک جگہ کوئی موقع مناسبت کی جگہ دیکھ کر کے چھپ گئے۔ اندر آئے، آواز تو سن لی تھی قرآن کی تلاوت کی، کہنے لگے میں نے سن لیا تم کچھ پڑھ رہے تھے، کیا پڑھ رہے تھے؟ بہرحال انہوں نے بات کو دائیں بائیں کرنے کی کوشش کی، جب نہیں سمجھ آیا تو بہنوئی کو بہت مارا، حضرت سعید کو مار مار کے لہو لہان کر دیا، اور بہن کو بھی مارا، اور بہن کے جب لگی اور منہ میں سے خون نکلا تو بہن نے بھی پھر، کیونکہ وہ بھی خطاب کی بیٹی تھی، انہوں نے بھی آگے بڑھ کر کہا کہ عمر جو مرضی کر ڈالو، چاہے ہمیں جان سے مار ڈالو، اس دین سے ہم پھرنے والے نہیں۔ روایت کے اندر آتا ہے کہ بہادر آدمی کبھی عورتوں پر ہاتھ نہیں اٹھاتے، انہوں نے بھی بہن کو مارا نہیں تھا، وہ تو بہنوں ہی کو مار رہے تھے، اور بیچ بچاؤ کے چکر میں بہن کے ہاتھ لگ گیا۔ جب بہن کے منہ سے یہ جرأت مندانہ الفاظ سنے اور بہن کے منہ سے یہ خون بہتا ہوا دیکھا تو طبیعت میں جو ہے نا تھوڑا سا گرمائی جو ہے وہ ختم ہو گئی، غصہ تھوڑا ٹھنڈا ہو گیا، کہنے لگے وہ لاؤ جو تم پڑھ رہی تھی وہ لا کے مجھے بھی دکھاؤ۔ روایت کے اندر آتا ہے انہوں نے کہا کہ تم پہلے غسل کرو۔ اچھا، غسل کرنے سے اور طبیعت کے اندر جو ہے وہ ٹھنڈک آ گئی، مزاج اور گرم ہو گیا، جو گرمی تھی وہ ختم ہو گئی، مزاج اور نرم ہو گیا۔ جب قرآن لا کر کے ان کو دکھایا گیا تو سورہ طٰہٰ کی تلاوت کی،
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ مکے کے اندر ان چنندہ لوگوں میں سے تھے جو پڑھنا لکھنا جانتے تھے. اس زمانے میں پڑھائی لکھائی ہر ایک کو نہیں آتی تھی. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی امی تھے, آپ کا کوئی استاد نہیں تھا. انہوں نے جب پڑھا سورہ طٰہٰ کی تلاوت فرمائی تو آگے ایک الفاظ آتے اننی اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی, کہ بے شک میں ہی تمہارا رب ہوں, میں ہی تمہارا اللہ ہوں, میں ہی تمہارا معبود ہوں, میرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. فاعبدنی, میری عبادت کرو. واقیم الصلاۃ لذکری, اور نماز کے اندر میری یاد کو مضبوط پکڑ لو. بہرحال یہ کلمات پڑھے تو کہنے لگے کیا زبردست کلام ہے, کتنا زبردست کلام ہے. خباب بن الارت جو چھپے ہوئے تھے وہ باہر نکل کر آ گئے, کہنے لگے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے پچھلی رات تمہارے لیے ایمان کی دعا کی جو ہے میں نے سنی تھی, کلمات سنی تھی, بشارت سنے تھے, کلمات سنے تھے, بشارت سنی تھی. لگتا ہے تمہارے حق میں اس دعا کی قبولیت کا جو ہے وقت آن پہنچا. کہنے لگے کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر, مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے چلو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں تشریف فرمائے. خباب بن الارت اور جو وہاں پر موجود تھے وہ ان کو لے کر کے پہنچے, تلوار اسی طریقے سے ہاتھ میں تھی. دار ارقم جو مروہ کے پاس تھا, مروہ کی اوٹ میں تھا, صفا مروہ پر جو حجاج کرام صحیح کرتے ہیں وہاں پر اس کے نشانات شاید آج بھی باقی ہیں, اسے تو ختم کر دیے, نشانات غالباً نہیں ہیں وہاں پر. خود صفا مروہ پورا نہیں ہے وہاں پر, اب تو وہ کاٹ کاٹ کے چھوٹی سی پہاڑیاں کر دیں نشانی کے طور پر, ورنہ یہ تھوڑے بہت اونچے پہاڑ تھے, اچھی خاصی پہاڑیاں تھیں. بہرحال اس وقت میں مکہ سے یہ باہر تھا دار ارقم, مکہ کے اندر نہیں تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو جو ایمان لاتے رہتے تھے وہاں چھپتے چھپاتے دین کی تعلیم دیتے رہتے تھے. یہ وہاں پہنچے, دروازے انہوں نے نوک کیا. صحابہ کرام جو اس وقت دار ارقم کے اندر موجود تھے انہوں نے جب باہر دیکھا کہ عمر آئے ہیں اور ہاتھ میں اسی طریقے سے تلوار تھی تو صحابہ کرام کے اندر ایک طریقے سے تشویش ہو گئی کہ عمر آئے ہیں, ہاتھ میں تلوار ہے, خدا جانے کیا ارادہ ہے. حضرت حمزہ لیٹے ہوئے تھے, اٹھ کے بیٹھ گئے اور کہنے لگے دروازہ کھول دو, اندر آنے دو. حمزہ اسد اللہ اسد رسولی, آپ لوگ سنتے رہتے ہوں گے, حمزہ تو اسد اللہ و اسد رسولی. حمزہ اللہ اور اس کے رسول کا شعر ہے, جمعے کے خطبے کے اندر یہ الفاظ آتے ہیں. کہنے لگے کہ آنے دو, دروازہ کھول دو, اگر خیر کے ارادے سے آیا ہے تو خیر لے کے جائے گا. حالانکہ حضرت عمر فاروق کا بہت روب تھا, شیطان بھی ڈرتا ہے, صحابہ کرام تو پھر انسان تھے. بہرحال لیکن حضرت حمزہ پر ان کے آنے کا کوئی اثر نہیں ہوا. کہنے لگے خیر کے ارادے سے آیا ہے تو خیر لے کے جائے گا, اور اگر کوئی ارادے میں برائی ہے تو اسی کی تلوار سے اسی کا سر اتار دوں گا. شعر تھے بھائی. دروازہ کھولا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے کمرے میں تھے, آپ پر وحی نازل ہو رہی تھی. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر کے بیٹھے, بیٹھ گئے. وحی کا جب سلسلہ ختم ہوا, وحی مکمل ہو گئی, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق کا دامن پکڑا یا کرتا پکڑا, اور آپ نے بڑے غیرت کے لہجے میں کہا کہ اے عمر, ایمان کیوں نہیں لاتے ہو؟ کیا اس وقت کا انتظار کر رہے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اوپر دردناک رسوا کرنے والا عذاب نازل کر دے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہی نرم ہو چکے تھے, ایمان کا ارادہ کر چکے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جب یہ الفاظ سنے کہ یا رسول اللہ میں کلمہ پڑھنے کے لیے ہی آیا ہوں, مجھے کلمہ پڑھا کر اپنے دین میں داخل کر لیے. جب انہوں نے کلمہ پڑھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نعرہ تکبیر لگایا بہت بلند آواز سے, اللہ اکبر. جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نعرہ تکبیر بلند کیا, دار ارقم کے اندر جتنے صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے سب نے نعرہ تکبیر بلند کیا, اور کہتے ہیں کہ اتنی بلند آواز سے نعرہ تکبیر گیا ہے کہ دار الندوہ کے اندر بیٹھے ہوئے جتنے لوگ تھے حرم کے اندر, ان مشرکین مکہ کے پاس یہ آواز پہنچی ہے. ان لوگوں نے کہا خدا جانے کیا ہوا ہے آج. بہرحال جب یہ ایمان لے آئے ہیں, یہ ان کا ایمان لانا اس وقت 4-5 سالوں میں, یہ جو مسلمانوں کے اوپر مصیبتیں آ رہی تھیں ایمان لانے کی وجہ سے, پریشانیاں آ رہی تھیں مسلمانوں کے لیے, ان 4-5 سالوں میں سب سے بڑی خوشخبری, سب سے بڑی گڈ نیوز یہ تھی ان کا ایمان لانا. بہرحال یہ ایمان لائے, انہوں نے سوچا کہ کس طریقے سے میں اپنے ایمان کے لوگوں کو خبر دوں. تو ایک شخص کے بارے میں آتا جمیل ابن معمر, جس کا کام ہی یہی تھا کہ اس کو کوئی خبر مل جائے تو وہ ڈھنڈورا پیٹ دیا کرتا تھا. اس کے پاس گئے, کہنے لگے جمیل تجھے معلوم ہے میں مسلمان ہو گیا ہوں؟ کہنے لگے میں اتنا سننا تھا. اس نے اپنا کپڑا اٹھایا, اپنی چادر اٹھائی اور بھاگتا ہوا مکے والوں کے پاس. یہ آگے آگے تھا, حضرت عمر پیچھے پیچھے تھے, اور یہ آگے بڑھ کر یہ کہتا تھا کہ لوگوں صحابی ہو گیا عمر, صحابی ہو گیا عمر, عمر جو ہے بے دین ہو گیا. صحابی کہتے ہیں بے دین کو, عمر بے دین ہو گیا, عمر بے دین ہو گیا. حضرت عمر پیچھے پیچھے کہتے تھے کہ خدا کی قسم یہ جھوٹ بول رہا ہے, میں بے دین نہیں ہوں بلکہ اصل دین میں داخل ہوا ہوں, میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ کے ان کے دین میں داخل ہو چکا ہوں. بہرحال ان کے بارے میں آتا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہ جب ایمان لے کر کے آئے ہیں, ابو جہل کو بھی جا کے ترس آیا کہ اس نے وہ 100 اونٹ والی جو بات کہی تھی کہ تجھے پتہ ہے میں ایمان لے آیا ہوں, وہ اور جلا بنا ہو گیا. وہ تو انتظار میں تھا نا کہ خبر لے کر آئیں گے, یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تمام کرنے کے لیے گئے معاذ اللہ. یہ پہنچے تو بے چینی سے بڑی اس میں تھا کہ عمر بتاؤ کیا خبر لایا. کبھی بدبخت خبر یہ لایا ہوں کہ میں ان کے دین میں داخل ہو چکا ہوں, کر لے کیا کرے گا. ہر ایک کا ایمان لانا ایسا نہیں ہوتا تھا, لوگ ایمان لاتے تھے اپنے ایمان کو چھپاتے تھے, لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے دلیر تھے, بڑے شجاع تھے. روایت کے اندر آتے کہ جب میں ایمان لے آیا تو اس وقت کے مشرکین مکہ اور جتنے بڑے بڑے سردار لوگ تھے سارے میرے دروازے پر آ گئے صبح ہی صبح, اور سب مجھ سے لڑتے رہے, میں بھی ان سے لڑتا رہا. لڑتے لڑتے دوپہر ہو گئی, اور حالانکہ میں ہار نہیں مانتا رہا,
میں نے ہار نہیں مانی، وہ لڑتے رہے، میں بھی لڑتا رہا۔ بالآخر ایک شخص آیا اور اس نے آ کر کے مجھ سے کہا کہ خبردار پیچھے ہٹ جاؤ، عمر میری امان میں ہے، اس سے جھگڑا نہ کرنا۔ تو بعد میں کسی نے پوچھا کہ وہ شخص کون تھا جس نے آپ کو امان دی؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ وہ عاص بن وائل تھا۔ حالانکہ عاص بن وائل خود ایمان نہیں لایا، وہی شخص ہے جس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا تھا کہ ابتر، یہ تو ابتر ہو چکے ہیں، معاذ اللہ ان کی تو کوئی اولاد ہی نہیں ہے، ایمان نہیں لایا۔ لیکن یہاں پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق اس کا جو معاملہ ہے وہ نرم ہو گیا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت عمر فاروق خود گئے، یا رسول اللہ کیا آپ نبی برحق نہیں ہیں؟ آپ نے فرمایا بالکل ہوں۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے اوپر دین نازل فرما رہا ہے وہ سچا دین نہیں ہے؟ کہ بالکل ہے۔ جو قرآن آپ پر نازل ہو رہا ہے کہ وہ سچا کلام نہیں ہے؟ بالکل ہے۔ کہ یا رسول اللہ جب سب کچھ برحق ہے اس کے باوجود ہم حرم کے اندر نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عمر تیری قوم نہیں پڑھنے دیتی۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ یا رسول اللہ آج کے بعد ہم سب حرم کے اندر کھلم کھلا نماز پڑھیں گے۔ الحمدللہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا ایمان لانا اتنا بڑا معاملہ تھا کہ مسلمانوں نے چھپنے کے بجائے کھلم کھلا پھر نماز پڑھی ہے۔ روایت کے اندر آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 صفیں بنائیں، ایسی صفیں نہیں، طول میں نہیں، لمبائی میں۔ صحابہ کرام ایک کے پیچھے ایک، جیسے اسکول کے اندر نہیں ہوتا پرے کے اندر کھڑے ہوتے ہیں، ایک کے پیچھے ایک کھڑے ہوتے ہیں، اس طریقے سے 2 لائنیں تھیں، ایک کے پیچھے ایک کھڑے ہوئے تھے، اور ایک لائن کے آگے حضرت عمر فاروق تھے، دوسری لائن کے آگے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور بیچ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آگے تھے۔ اللہ کے رسول آگے بڑھتے تھے اور صحابہ کرام کی 2 لائنیں پیچھے پیچھے حرم تک پہنچی۔ مشرکین مکہ نے یہ نظارہ اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ مسلمانوں نے کھلم کھلا، یہ عصر کی نماز تھی جب مسلمانوں نے وہاں پہنچ کر کے نماز پڑھی۔ کسی نے پوچھا کہ آپ کو فاروق کا لقب، حضرت عمر سے پوچھا بعد میں کہ آپ کو فاروق کا لقب کیسے ملا؟ تو کہنے لگے کہ جس دن میرے ایمان لانے کی وجہ سے مسلمانوں نے عصر کی نماز حرم کے اندر کھلم کھلا پڑھی تھی، اس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے لقب عطا فرمایا تھا۔ بہرحال یہ ان کا تھوڑا بہت ایمان لانے کا تذکرہ اور تھوڑی سی ان کی سیرت میں نے بیان کی ہے۔ انشاءاللہ عز و جل وضاحت کے ساتھ، تفصیل کے ساتھ، جیسے کہ میں نے بتایا نا، یہ سیرت پڑھنے کے بعد انشاءاللہ خلفائے راشدین، ازواج مطہرات، بنات طیبات، عشرہ مبشرہ، سب کے کردار کے بارے میں تفصیل سے پڑھیں گے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حلیہ مبارک ہے اس پر بھی انشاءاللہ تفصیل سے بات ہوگی۔ یہ سیرت کا جو سلسلہ ہم نے شروع کر رکھا ہے چھوٹا نہیں ہے، انشاءاللہ بہت لمبا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے متعلق ہی یہ رہے گا۔ پروردگار ان باتوں کو بیان کرنے کی اور پھر ان کے مطابق ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔